شکار ہیں، اور انہی بیماریوں کی تشخیص اور علاج امت کے حکیم نے تجویز کیا۔ اور مغربی تہذیب، چونکہ انگریز ہمارے حاکم بھی تھے، سیاہ و سفید کے مالک تھے، ہماری ایلیٹ کلاس ان کی غلامی دل سے تسلیم کر چکی تھی، مگر اقبال ویسٹرن سویلائزیشن کے مرکز میں رہے، اس کے باوجود اس سے مروب نہیں ہوئے، بلکہ اس کی قباحتوں اور برائیوں کو بے نقاب کیا اور دلیل کے ساتھ کیا۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب مغرب کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ یہ جیلی جس طرح زیور ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وہ حکمت ناز تھا جس پر خردمندان مغرب کو ہوس کے پنجائے خونی میں تیغ کارزاری ہے، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب، کہ روح اس مدنیت کی رہ سکینہ عفیف، کہ اس کی روح میں پاکیزگی نہیں ہے، اور رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید، ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف۔ یہ تینوں چیزیں پھر اس کلچر میں، اس سویلائزیشن میں ناپید ہوتی ہیں۔ یہ شعر جب ہمارے ایک دوست ڈاکٹر نے سنا جو امریکہ میں 35 سال سے ہے، تو اس نے کہا کہ مغربی تہذیب کا اس سے بہتر انالیسس کو کر ہی نہیں سکتا۔ اقبال اس بات پر بہت دل گرفتہ ہوتے تھے کہ مسلمانوں نے علم اور تحقیق سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ علم مسلمانوں کی میراث تھی، ہم اس کا تحفظ نہ کر سکے اور یورپین اس کو لے اڑے، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ اور پھر مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر، بلکہ کسی حد تک ناراض ہو کر پوچھتے تھے کہ کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، اور مہر و مہ و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک۔ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ نوجوان علم اور تحقیق کے زور پہ مسلم نوجوان ستاروں پہ کمندیں ڈالیں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے وہ بہت دکھی ہوتے تھے، بار بار اس کا ذکر کرتے تھے کہ مسلمانوں نے اپنے اسلاف کے اوصاف کیوں چھوڑ دیے۔ اقبال کرتبہ اور غرناطہ بھی گئے، اور کسی زمانے میں آپ سب جانتے ہوں گے، آپ کو اسلامی تاریخ پڑھنی چاہیے کہ کسی وقت کرتبہ اور غرناطہ کی درسگاہوں کا مقام وہ تھا جو آج آکسفورڈ اور کیمبرج اور ہارورڈ کا ہے، اس سے بھی بلند تھا، مگر وہ بات نہ رہی۔ اقبال اس پر دکھی تھے، واپس آئے تو انہوں نے بڑے دکھ کے لہجے میں کہا کہ کبھی وہ وقت تھا کہ تمہارے اسلاف کی اذانوں سے پہاڑ لرزتے تھے اور ان کے سجدوں سے زمین کانپتی تھی، آج تمہاری اذانیں کھوکھلی ہیں اور سجدے بے روح ہیں۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذاں میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشائے سیماب، اور وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ اور اقبال کہتے رہے کہ تم وہ اوصاف، اپنے اسلاف والے اوصاف پیدا کرو، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کے قلب و جگر، ملک و ملت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر۔ اقبال دانائے راز تھے، جانتے تھے، اس لیے وہ نوید سناتے رہے کہ اگر وہ اوصاف پیدا کر لو، اس کا کچھ حصہ ہی پیدا کر لو، تو آج مسلمان پھر ان عظمتوں سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اور پھر ایک جگہ کہا کہ مثل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگ لا تخف، اب بھی وہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، مگر اقبال اس پہ دل گرفتہ تھے کہ بدقسمتی سے وہ صورتحال پیدا نہ ہوئی۔ علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ نے خاص مشن کے لیے بھیجا تھا، اس لیے ان میں اپنے زمانے سے 100 سال آگے دیکھنے کی صلاحیتیں بھی عطا کی تھیں۔ دیکھیں آج تو سب جانتے ہیں
کہ یورپ کے سیاسی، مالیاتی یا نشریاتی اداروں پر جیوز کا، یہودیوں کا قبضہ اور غلبہ ہے، مگر آج سے 100 سال پہلے ان کا اتنا اثر و رسوخ نہیں تھا۔ مگر اقبال کی دوربین نگاہوں نے اس وقت پہچان لیا اور مسلمانوں کو وارن کرتے ہوئے کہا، تری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے۔ سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ علامہ اقبال شاعر امید تھے، کیونکہ ان کے ہاں مایوسی اور پیسمزم کا کوئی ان کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ امید دلاتے رہے۔ جب اس وقت دور دور تک آزادی کی کوئی رمق نہیں تھی، کوئی روشنی نہیں تھی، اس وقت بھی علامہ اقبال کی آواز گونجتی رہی، امید دلاتی رہی کہ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اور اقبال کے پیغام نے لوگوں میں ولولے اور جذبے پیدا کر دیے، ان میں بجلیاں دوڑا دیں۔ وہ قائد کی قیادت میں باہر نکلے اور چند ہی سالوں میں پاکستان معرض وجود میں آیا، جس کا چپا چپا نغمہ توحید سے گونج اٹھا۔ علامہ اقبال یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے بارے میں بہت سے نوجوان پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں علامہ اقبال کا کیا کانسیپٹ تھا۔ دیکھیں، سائنس اور ٹیکنالوجی اور علم دوستی کے قائل تھے، مگر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج کے ترقی یافتہ انسان نے کوئی انسانیت کے مسائل کا حل تلاش نہیں کر سکا؟ ایون ٹوڈے ہیومینٹی از بلیڈنگ۔ آج کا ترقی یافتہ انسان ہر سال لاکھوں انسانوں کو قتل کر رہا ہے، اور آج بھی انسانیت ظلم اور ناانصافی کے نیچے کہیں ٹھٹک رہی ہے، کہیں سسک رہی ہے، کہیں اندھیروں میں بھٹک رہی ہے، اور انسانیت کے رشتے ہوئے زخموں کا مداوع آج کا ترقی یافتہ انسان نہیں کر سکا۔ اسی لیے اقبال نے فرمایا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اور آخر میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند شعر آپ سے شیئر کروں گا کہ فکر اقبال کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا رشتہ اور عشق بہت ہی ایک شاندار اور روشن پہلو تھا۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ایک بار 1919 میں مسلمانوں کی آخری خلافت عثمانیہ کے ایک شہر طرابلس پر صلیبی فوجوں نے حملہ کیا، جس میں مسلمانوں کا بہت جانی نقصان ہوا، بہت سے ترک شہید ہوئے۔ اس سے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک غم کی لہر دوڑ گئی، اور یہاں کے مسلمانوں نے شہداء کی یاد میں اور ترک بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے ایک بہت بڑا اجتماع منعقد کیا لاہور کی بادشاہی مسجد میں، جس میں پورے سب کانٹیننٹ کے تمام بڑے بڑے لیڈر شامل ہوئے، اور انہوں نے بڑی بڑی پرجوش تقاریر کی۔ آخر میں علامہ اقبال سے کہا گیا کہ آپ بھی کچھ فرمائیں، تو انہوں نے چند شعر پڑھے، جس کے اختتام پر مسلمان زار و قطار رونے لگے۔ میں چند شعر جس کا عنوان ہے حضور رسالت مآب میں، یعنی اقبال دنیا اسلام کا سب سے بڑا دانشور اور فلاسفر دربار رسالت میں پہنچا ہے، کیا لے کے پہنچا ہے؟ یہ ذرا ادب کا بھی تقاضا ہے، سب بالکل، یہ آپ فوٹوگرافر بھی بیٹھ جائیں اور بڑے آرام سے سنیں۔
بالکل آرام اور خاموشی سے سنیں۔ اقبال کہتے ہیں گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو۔ اقبال پہنچ گیا۔ حضور نے اب فرمایا، کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواس گداز، اڑا جو پستی دنیا سے تو سوئے گردوں، سکھائے تجھ کو ملائک نے رفت پرواز، اڑا جو باغ جہاں سے برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ یہ حضور نے پوچھا، اور اب اقبال عرض پرداز ہے۔ اب اندازہ کریں کہ پن ڈراپ سائلنس ہے۔ جنہوں نے رپورٹ لکھی، میں کتابوں میں پڑھی کہ پن ڈراپ سائلنس ہزاروں کے مجمع میں، کہ اب اقبال کیا کہتا ہے۔ اقبال عرض کرتا ہے کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگی نہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی۔ اب لوگ پھر اشتیاق کا کلائمیکس ہے کہ عاشق رسول اور اقبال کیا پیش کر رہا ہے، مگر میں نظر کو ایک آبگی نہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ وہ بلبلِ باغ حجاز آج ہوتا تو کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے کیسے نوحے لکھتا، عراق اور افغانستان کے مظلوم عورتوں اور بچوں کے کس طرح کے نوحے لکھتا، ان کا خون دربار رسالت میں پیش کرنے کے لیے لے جاتا تو عرش ہل جاتا۔ اقبال نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نوجوانوں کے دل و دماغ کو اقبال کے نور بصیرت سے منور کر دیں۔ دیکھیں اقبال اسلام کی نشت ثانیہ یعنی ریوائیول آف مسلم گلوری کا سب سے بڑا نقیب ہے۔